یہ کچھ اس شکل کی ہوتی ہیں. آپ نے ڈیلی کی ایک ٹیبلٹ کھانی ہے، ایک سے زیادہ ٹیبلٹ آپ نے نہیں کھانی ہے. اور مجھے ضرور بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیا حال ہے؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. جیسا کہ ٹائٹل دیکھ کے ہی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ آج ہم سربیکس پہ ویڈیو بنانے والے ہیں. اس کے یوزز، اس کے سائیڈ ایفیکٹس اور اس کے بینیفٹس کے بارے میں بات کرنے والے ہیں. سو I will request to everyone please subscribe to my channel. چلیں جی اب بات کر لیتے ہیں. لاسٹ منتھ مجھے بہت زیادہ ہیئر فال ہو رہا تھا اور مجھے یوں لگتا تھا کہ بس میں نے گنجا ہو جانا. میں نے بہت ساری دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ کانٹیکٹ کیا. میں نے ان سے پوچھا کہ یار میرا اتنا ہیئر فال ہو رہا ہے تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ دنوں میں میرے بال غائب ہونے والے ہیں. کسی کو ککھ نہیں پتا تھا. سب اور 70% لڑکیاں یہی کہہ رہی تھی کہ یار ہمیں بھی یہ مسئلہ ہے، ہمیں بھی یہ مسئلہ ہے. مجھے میری آنٹی سے اس بارے میں میری ان سے ڈسکشن ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم سربیکس سیکھاؤ، اس سے تمہاری ہیئر گروتھ بھی ہوگی اور ہیئر فال کم ہو جائے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. ٹیسٹ کرنے کے لیے میں نے لے لی. میں نے 15 سے 16 ڈیز کھائی. پہلے تو مجھے یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ یار کیا چکر ہے کہ بال تو گر ہی نہیں رہے ہیں، یہ کیا مسئلہ ہے. تھوڑے بہت تو وہ جو گرو اپ ہو رہے ہوتے ہیں یا وہ تو ایک نیچرل چیز ہے کہ تھوڑے بہت تو آپ کے گرتے ہی گرتے ہیں، بٹ بہت زیادہ جو ہو رہے تھے نا وہ بالکل سیٹ ہو گئے اور میری ہیئر گروتھ بھی بڑھ گئی. سب نے کہا مجھے کہ تمہارے بال لمبے ہو رہے ہیں. سو مجھے یہ لگا کہ مجھے یاد آیا کہ اچھا میں تو سربیکس سیکھا رہی تھی اور اس سے میری ہیئر فال رک گیا اور ہیئر گروتھ بڑھ گئی. اس کے علاوہ باڈی ویکنس ہوتی تھی اور پین ہوتی تھی، جیسے لیگس پین ہوتی ہے، پٹھوں میں کھچاؤ سا ہوتا ہے، شولڈرز کے پاس پین، اس ٹائپ کی کوئی بھی آپ کو ویکنس ہوتی ہے وہ بھی آپ کی ختم ہو جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ویٹ گین ہوتا ہے اس سے، بٹ میرا تو نہیں ہوا تھا. میں الحمدللہ میرا ایکسپیرینس اس کے ساتھ بہت اچھا رہا. جو لوگ ڈرائی فروٹس، ویجیٹیبلس اور نٹس وغیرہ جن کی ڈائٹ بہت اچھی ہے اور وہ یہ ساری چیزیں لیتے ہیں اپنی ڈائٹ میں، انہیں بالکل ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی. بیسیکلی سربیکس سی میں ملٹی وائٹامن ڈفرینٹ قسم کے ملٹی وائٹامنز ہوتے ہیں، جیسا کہ زنک، وائٹامن ای، وائٹامن سی، فولک ایسڈ اور وائٹامن بی کمپلیکس. اور وائٹامن بی کمپلیکس میں خود ڈفرینٹ وائٹامنز ہوتے ہیں. سب سے پہلے زنک کی بات کر لیتے ہیں. یہ آپ کی باڈی میں گروتھ کو پروموٹ کرتا ہے. زنک کی کمی سے ہیئر لاس ہو جاتا ہے. وائٹامن سی آپ کی اسکن کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے، خاص طور پہ ان لڑکیوں کے لیے جنہیں چھائیوں وغیرہ کا ایشو ہوتا ہے، انہیں بھی یہ کھانی چاہیے. اور فولک ایسڈ سب کے لیے ضروری ہے، لیکن پریگننٹ وومن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. یہ پریونٹ کرتا ہے برتھ گروتھ کو افیکٹ کرتا ہے. سوری وہ آ گیا. وائٹامن بی خون پیدا کرنے کے لیے اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس سے آپ کو بھوک زیادہ لگتی ہے اور ہو سکتا ہے اس سے بھی وزن انکریز ہو آپ کا، بٹ کم چانسز ہے. سب کے لیے ایسا نہیں ہوتا. لانگ ٹائم کے لیے یوز کرنے سے سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ 1، 2 یا 3 منتھس آپ کھائیں. اگر آپ آگے کھانا چاہتے ہیں تو اپنے ڈاکٹر سے کنسرن کریں، ان سے ایڈوائس لیں، آپ کو وہ ریکمینڈ کریں تو ہی آپ کھائیں. یہ وائٹامن آپ کی اسکن، ہیئر گروتھ اور نیلز کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے. اس کے ساتھ ساتھ باڈی پین، مسلز پینس یا بہت لیزی فیل کر رہے ہوں تو آپ، یا انرجی کم لگ رہی ہو آپ کو، تو آپ اس ٹیبلٹ کو کھا سکتے ہیں. پھر بھی میں آپ کو یہی ایڈوائس کروں گی کہ آپ اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کے کھائیں. اور پھر اگر چیک کرنا چاہتے ہیں تو 15 ڈیز یا 1 منتھ کھا کے آپ چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں. یہ آلموسٹ اب پہلے تو 300 کی تھی، اب لگ بھگ 400 کی ہو گئی ہے. بٹ آپ ایک دفعہ کھائیں، آپ کے نیلز، آپ کے ہیئر گروتھ اور باڈی پین، ویکنس، اس ساری چیزوں کے لیے بہت افیکٹو ہے. سو
If you like, then like, share and subscribe to my channel. Thank you so much. اور ایک دفعہ آپ لوگوں نے چیک کر کے مجھے کومنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کیسے ریزلٹس ملے ہیں. تھینک یو.